السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت أو ضربت۔ حاضرین اکرامی، آپ شاید نہیں جانتے ہیں میں مدرس آدمی ہوں۔ یہاں سے اگر لیٹ میں پہنچوں گا، 1 بجے پہنچوں، 12 بجے پہنچوں، مجھے پہلے مطالعہ کرنا ہے، اس لیے کہ صبح 7 بجے سے ڈیوٹی ہماری ہے قرآن کی۔ سونے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تقریر کروں اور روانہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد ہمارا موضوع ہے ایمان اور آزمائش۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی ابتدائی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم۔ آپ اس طرح کا کلمہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، قاف، اسی طرح سے کاف ہا یا عین صاد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شاید آپ اگر ترجمہ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کا معنی اور مطلب کسی نے نہیں لکھا ہے، اس لیے مفسرین اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، ان حروف مقطعات سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو نہیں بتایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو نہیں بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور اس طرح سے سلسلہ چلا آتا رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حروف مقطعات جیسے ہیں ویسے پڑھا جائے گا اور اسی طرح سے سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر لیا ہے، اس دعوے داری کے بعد انہیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کے طور پر کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش کی بھٹی میں جلنا اور تپنا یقیناً پڑے گا، اللہ نے گزشتہ قوموں کی مثال بیان کے اشارے سے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگ جو تھے، جو امتیں آئیں اور جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ہم نے انہیں بھی آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ کیوں آزمائش میں مبتلا کیا؟ تاکہ ہم یہ جان لیں ایمان کی دعوے داری میں سچا کون ہے،
جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، اشارے سے بات کرتا ہوں کہ لیلا کے چاہنے والے ہزاروں تھے، مجنوں ہونے کے دعوے دار ہزاروں تھے، لیکن جب لیلا نے اپنے حقیقی مجنوں کو جاننا چاہا تو امتحان لے لیا، اور وہ امتحان کیا تھا کہ ہمیں اپنے مجنوں کے بدن کے فلاں حصے کا گوشت چاہیے۔ جتنے نقلی جعلی مجنوں تھے سب بدل ہو گئے، جو اصلی مجنوں تھا وہ آگے آ گیا۔ گویا آزمائش میں مبتلا کر کے اس نے یہ جاننا چاہا اصلی کون ہے، نقلی کون ہے۔ ہم نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ہم ایمان کے دعوے میں نقلی ہیں یا اصلی، کھرے ہیں یا کھوٹے، ہمارا ایمان کا دعویٰ حقیقی ہے یا جعلی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو آزمائش کی بھٹی میں ضرور ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ یہ باتیں بعد میں، آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ علمی بات ہے لیکن بہرحال بتا دیتا ہوں۔ ایمان، آمنا یؤمن، ایمان یہ عربی ورڈ ہے، عربی کلمہ ہے۔ آمنا جب ڈائریکٹ استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے امن دینا اور پناہ دینا۔ کہا جائے آمن تو زیدن، میں نے زید کو امن دیا، زید کو پناہ دیا۔ گویا جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے کو پناہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرے کو امن دینے والا ہوتا ہے، دوسرے کو راحت دینے والا ہوتا ہے، دوسرے کو امن اور اطمینان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی ایمان حرف با کے ساتھ استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، تائید کرنا، اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ جیسے کہوں آمن تو بزید، میں نے زید کی تصدیق اور تائید کیا، میں نے زید پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ اسی طرح سے جب ہم کہیں کہ آمن تو باللہ، میں نے اللہ کی تصدیق کیا، کس سلسلے میں اللہ کی تصدیق کیا؟ اللہ کے تنہا حقیقی معبود، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رساں ہونے کی تصدیق کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ آمنت باللہ، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، الہ واحد ہے وہ اللہ۔ مومن بندہ جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے گویا اللہ کے الہ واحد ہونے کی تائید اور تصدیق کرتا ہے۔ یہی ایمان جب لام کے ساتھ استعمال کیا جائے، آمنت لزیدن بجائے بزیدن کے لزیدن کہا جائے تو معنی ہوتا ہے میں نے زید کی اطاعت کی، زید کی فرما برداری کیا، زید کی اتباع اور پیروی کیا، زید کو اپنے لیے نمونہ بنایا اور اس کے نقش قدم پہ میں چلنے والا ہوا۔ گویا معنی کیا ہوا؟ آمنت للہ، میں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیا۔ اور جب آدمی اس بات کا اقرار کرے گا آمنت للہ، گویا مومن اس بات کا اعلان کر رہا ہے، مومن اس بات کا اعلان کر رہا ہے زبانی طور پر کہ میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اللہ کی بات ماننے والا ہوں، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی ساری ضروریات، مشکلات، ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یہ ایک مرد مومن کا اعلان ہوتا ہے، یہ مرد مومن کا دعویٰ ہوتا ہے، یہ مرد مومن کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا میں ہوں۔ یہ ہوا معنی ایمان کا اور مومن کا، یہ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے۔ آئیے
ہم دیکھتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، یا اسلام کہہ لو، اسلام میں ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایمان کن چیزوں کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے؟ ایمان کن چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ یہ بات بڑی پتے کی ہے۔ اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، یقین جانیے ہم کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، اسلام کی دعوے داری کے باوجود ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں اگر یہ ایمان کا جو اصطلاحی اور شرعی معنی ہوتا ہے وہ معنی ہماری زندگی میں پایا نہیں جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایمان کا شرعی معنی کیا ہوتا ہے۔ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ درس ہے، لچھے دار تقریر نہیں ہے، ہم طلبہ کو پڑھانے والے ہیں، گویا آپ طالب علم ہیں ہمارے سامنے، میں استاد ہوں اور آپ طالب علم ہیں، کسی بھی عمر کے ہیں، گویا میں درس دے رہا ہوں اور سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ 3۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ اقرار باللسان یہ پہلی چیز ہے، یعنی زبان سے اقرار کیا جائے اللہ رب العالمین کے الہ واحد ہونے کا، زبان سے ہم اقرار کریں، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم زبان سے کریں۔ قرآن مجید سورہ محمد آپ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں ذکر کیا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مسلمان نہیں ہیں یقیناً لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں جانتے، لیکن تقاضا کیا ہے؟ اس کے تقاضے کے بہت سارے امور کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہیں۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ پریشان حال کی مدد کی جائے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی پریشان حال کی مدد کرتے ہیں، دان پن کے نام پہ، جسے ہم صدقہ و خیرات کہتے ہیں، دان پن کے نام پہ غریبوں اور مسکینوں کو اپنا مال دیتے ہیں۔ کہیں کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں گرفتار نظر آیا، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تعاون والا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں مصیبت کے خاتمے اور ازالے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ شریعت کا کام نہیں ہے؟ یقیناً یہ شریعت کا کام ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور مطالبہ ہے، لیکن ان کا یہ عمل اگرچہ بہترین کام ہے، شریعت کی نگاہ میں بہت اچھا کام ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اچھا کام ضرور ہے، لیکن قیامت کے میدان میں یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، آخرت والی دنیا آئے گی جہاں جزا اور سزا کا مسئلہ آئے گا، دنیا کے اندر کیے ہوئے کام کے بدلہ ملنے کی بات آئے گی، وہاں غیر مسلم کے کیے ہوئے اچھے کام کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی ابتدائی آیات میں یہی بات بیان کی ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ اللہ نے ان کے اچھے اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، بے حیثیت کر دیا، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ قیامت کے میدان میں کوئی صلہ اور کوئی بہترین بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ سوال کرو گے کیوں؟ ایک مسلمان اگر دان پن کرتا ہے ثواب ملے گا، غیر مسلم اگر دان پن کرتا ہے اسے ثواب اور نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اگرچہ کام بہترین کیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے بغیر جو بھی کام کیا جائے گا سارے کے سارے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور قیامت کے میدان میں کوئی صلہ اور کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اسی کی جانب اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اشارہ کیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جتنے لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے آتے تھے، سب سے پہلے کیا کہلوایا جاتا تھا؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کروایا جاتا تھا، اس لیے کہ اس اقرار کے بعد ہی آدمی دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں داخل ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی بھی آدمی، رات و دن ایک آدمی آئے نماز پڑھتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، میں جانتا ہوں ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی آپ قرآن مجید لے کر کے پڑھتے ہیں، ہندی اور انگریزی میں نہیں، ڈائریکٹ اصل قرآن پڑھتے ہیں، اصل قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، صلاۃ النبی پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، الرحیق المختوم نامی سیرت کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ان کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، الرحیق المختوم نامی سیرت کی کتاب پڑھنا، صلاۃ النبی نامی کتاب کا پڑھنا ان کے لیے کار ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی لوگ آتے تھے، اللہ کے نبی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرواتے تھے۔ یہ اقرار جب آدمی کر لیتا تھا گویا اسلام کی چہار دیواری کے اندر داخل ہو گیا، اسلام کی چہار دیواری کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ پہلی بات ہے اقرار باللسان۔ دوسری بات کیا ہے؟ تصدیق بالجنان۔ تصدیق بالجنان یعنی جس بات کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے اس بات کی تصدیق اور تائید ہم دل سے کریں۔ جو بات زبان سے نکل رہی ہے صرف زبانی وہ بات نہ ہو بلکہ وہ صدا دل سے نکلنے والی ہو، اس صدا کا، اس آواز کا، اس اقرار کا تعلق دل سے ہو۔ اگر زبان سے ایک آدمی نے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن دل سے تصدیق نہیں کیا، دل سے تائید نہیں کیا، یہ آواز اور یہ صدا دل کی گہرائی سے نہیں نکل رہی ہے، صرف زبان کے اس چھوٹے سے گوشت کے لوٹنے سے صرف نکل رہی ہے، اس صدا اور اس پکار کا تعلق دل کی گہرائی اور دل کے اندرونی حصے سے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ کا اقرار اور زبان سے کچھ کام نہیں دے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ نفاق کہلائے گا۔ نفاق زبان سے آدمی اقرار کرے لا الہ الا اللہ کا، دل سے تصدیق نہ کرے، یہ نفاق ہے، منافقت ہے، آدمی منافق ہوگا۔ آپ سورہ منافقون اٹھا کے دیکھیں کہ منافقین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کو واضح کر دیا، کہا یہ جو آ کے شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے ان کی آواز نکل رہی ہے، اس آواز کا تعلق دل سے نہیں ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کا، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے دعوے کا تعلق دل سے نہیں ہے، اندرونی حصے سے نہیں ہے، اس لیے منافق ہیں، اللہ رب العالمین نے گواہی دیا منافق ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار۔ غزوہ بدر سے پہلے یہ دائرہ کفر میں تھا، اس کے حوالی موالی ساتھی اور متعلقین دائرہ کفر میں تھے، لیکن جب غزوہ بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1000 پر جب غالب آ گئے، شکست کا سامنا کرنا پڑا اہل مکہ کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے جا کے کہا ان الامر قد توجہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اب تو غالب آ رہا ہے، چلو چل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اسلام قبول کر لیں، اس لیے کہ یقینی طاقت ان کے پاس ہو گئی ہے کہ کھل کر ہم
مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کھل کر ان کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ان کے دامن میں گھس کر کے ان کے درمیان میں داخل ہو کر کے اور ہم ان کی جڑ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عبداللہ بن ابی نے چاہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ نفاق اور یہ منافقت، جب یہ منافقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر کے اپنے ساتھیوں میں، اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں آتے، گروہ والے کہتے تم تو ہمارے ساتھ ہونے کے دعوے دار تھے، کیسے تم وہاں پہنچ گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیسے کرنے لگے؟ تو یہ کیا جواب دیتے؟ قالوا انا معکم، یہ لوگ کہتے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے تھے، ہم نے اسلام جو قبول کیا ہے، یہ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، ان کے ساتھیوں کا مذاق ہم اڑا رہے تھے، حقیقت میں اور دل کے ساتھ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیے پہلا جز اور پہلا حصہ ایمان کا ان کے اندر پایا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار پایا جا رہا تھا، لیکن دل سے تصدیق والا جو دوسرا جز ہے ایمان کا، وہ دوسرا جز ان کے اندر پایا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے انہیں منافقین کے زمرے میں شامل کیا گیا، منافقین کے جماعت میں شامل کیا گیا، اور اللہ نے ان کی اتنی بڑی سزا متعین کی، اتنی بڑی سزا متعین کی جتنی بڑی سزا ایک کافر اور مشرک کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، یہاں کچھ کہتے ہیں وہاں کچھ کہتے ہیں، اور یہی نفاق ہے۔ میرے بھائیو یہ چیزیں آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں بھی پائی جا رہی ہیں، نفاق والی یہ بات، منافقت والا یہ عمل آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے سامنے کچھ کہتے ہو اور دوسرے کے سامنے جا کر کچھ کہتے ہو، اسی کا نام نفاق ہے اور یہی منافقت ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے اور طبقے میں ہوں گے۔ یہ دوسری بات تھی۔ ایمان کا تیسرا جز عمل بالارکان، جس بات کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، جس بات کی ہم نے زبان دل سے تصدیق کیا ہے، اس بات کے تقاضے اور مطالبے کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان کا تیسرا جز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں 50 جگہوں پر اللہ نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ عمل صالح اور ایمان لازم و ملزوم، آپ بار بار پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں، جہاں حقیقی ایمان ہوگا وہاں عمل صالح ہوگا، اور جہاں عمل صالح ہوگا وہاں یقیناً حقیقی ایمان ہوگا۔ تو یہ ایمان کا تیسرا جز ہے عمل بالارکان، اپنے بدن کے اعضاء کے ذریعے ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ کیا مطلب ہوا عمل کرنے کا؟ لا الہ الا اللہ اگر تقاضا کرے کہ تم چل پڑو، ہماری ذمہ داری ہے ہم چل پڑیں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے فوری طور پر اس جگہ بیٹھ جائیں۔ اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا جو بھی تقاضا، جو بھی مطالبہ ہے، اس مطالبے اور تقاضے کے مطابق ہم اپنی زندگی کی گاڑی آگے بڑھائیں، تبھی ایمان حقیقی اور ایمان کامل ہمارے دل کے اندر ہوگا اور واقعی ایمان میں ہم سچے اور پکے مومن ہوں گے۔ یہ ایمان کا شرعی معنی تینوں باتیں کون سی ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اسی بات کی تسلیم کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پہ اپنے بدن کے ذریعے لا الہ
اللہ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات، چاہے پہلی، دوسری، تیسری، کوئی بھی ایک بات اگر ہماری زندگی سے خارج ہے، ہماری زندگی کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے، یقین جانیے آپ حقیقی مومن نہیں ہیں، آپ سچے مومن نہیں ہیں، آپ کا اپنا یہ ایمان کا دعویٰ حقیقی دعویٰ نہیں ہے، آپ جعلی مومن ہیں۔ اسی لیے تو دیہاتی لوگ جب آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ان ایمان کے دعوے داروں سے آپ کہو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے نبی کہ اے دیہاتیوں تم مومن نہیں ہو، تم صرف مسلمان ہو، اسلام کے دائرے میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے داخل ہو گئے ہو، لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا بھی تمہاری زندگی کے اندر پایا نہیں جاتا ہے، اس لیے تمہارا ایمان کا دعویٰ اور مومن ہونے کا دعویٰ یہ سچا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنے آپ کو مسلم کہو، اپنے آپ کو مومن نہ کہو، صاحب ایمان نہ کہو، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا مطالبہ تمہاری زندگی کے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ یہ ایمان کا معنی ہوگا۔ آپ ایک بات بھی اور جان لیجیے، جو شروع میں نے وہ بات کہی ہے، آخر میں بھی وہی کہتا ہوں کہ ایمان کے بغیر ہمارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ابتدا کس سے کی آپ جانتے ہیں؟ کتاب الایمان سے۔ کتاب الایمان سے اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان کے بعد اعمال کا جو درجہ ہے، ایمان لانے کے بعد جو اعمال کے کرنے کا مطالبہ شریعت کا ہے، اگر ایمان کے بغیر صحیح بخاری یا دیگر حدیث کی کتابوں میں آنے والے اعمال کو اپنی زندگی میں تم نے نافذ کرنا شروع کیا، طہارت اپنائے، صلاۃ اپنائے، صوم اپنائے، زکوٰۃ اپنائے، حج اپنائے، اخلاقیات والا معاملہ کیا، اور ایمان النذور والی باتیں جو بھی ہے، جتنے اعمال ہیں، اگر کوئی بھی عمل تم نے کیا ایمان کے بغیر، تو اس عمل کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کتاب الایمان لائے امام بخاری رحمہ اللہ۔ اگرچہ دیگر محدثین نے کتاب الایمان کے بجائے کتاب الطہارہ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے، اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان کے بغیر آپ کا کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، ایمان یہ جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ ایمان جنت تک پہنچانے والا دریا ہے۔ ایمان کے ذریعے ہم جنت کے اندر، سورگ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں، ایمان کا جو یہ راستہ ہے، جنت کا جو یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہوائی جہاز والا نہیں ہے کہ ہم انڈیا میں بیٹھے اور امریکہ میں 2-4-10 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ ایمان کا راستہ اور جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، سہل نہیں ہے، پھولوں سے اٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ جنت کا راستہ کانٹوں سے اٹا ہوا ہے۔ جنت کے راستے میں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی کٹھنائیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، اور بڑے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان کی دعوے داری کے بعد، ایمان کا اقرار کر لینے کے بعد کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر
یہاں ہم بیٹھے ہیں، جنت کے دروازے اور ہمارے درمیان جو یہ فاصلہ ہے چند قدم کا، یہ چند قدم والا فاصلہ، تلواریں چل رہی ہیں دونوں جانب سے، دو دفن چل رہے ہیں دونوں جانب سے، کٹھنائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چائے پینے دو، یہ پروگرام کے خلاف ہے، تقریر چل رہی ہے اور بیچ میں چائے بیٹھ جائیں، سب اصول کے خلاف، پروگرام ادب نہیں ہے۔ شیخ رک جائے 5 منٹ، ان لوگوں کو چائے پینے دے، پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے پورا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو جنت چاہتا ہے، جو سرگ چاہتا ہے، اسے دنیا کے اندر بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی پریشانیاں اس کے راستے میں آئیں گی۔ ان پریشانیوں کو جو بھگتنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے اندر جرأت ہو، جسارت ہو، ہمت ہو کہ لاکھ پریشانیاں ہمارے راستے میں آئیں، ان پریشانیوں کو میں مسکرا کے قبول کرنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ جذبہ ہے، یہ ہمت ہے، تو انشاءاللہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ جرأت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، معمولی سی پریشانی آئی، یہ پریشانی برداشت کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ ایک معمولی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کا مسلمان اور اسلام کا دعوے دار، اپنے آپ کو مومن کہنے والا، اگر حقیقی معنوں میں آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ کھڑا نہیں اب اترے گا، کھوٹا اترے گا، یہ اصلی نہیں نکلے گا، نقلی نکلے گا اور جعلی نکلے گا۔ ایک معمولی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا۔ ایک آدمی جو داڑھی نہیں رکھتا، اگر اس سے ہم داڑھی کی بات کریں، بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہے جناب اسلام میں داڑھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ وَلَا میں تم ہو نصارہ، وَلَا میں تم ہو نصارہ، تو تمدن میں ہم یہ مسلمان ہے کہ میں دیکھ کے شرمائی ہو۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعلان کیا ہے، اور اس اقرار اور اعلان اور دل سے تصدیق کے بعد اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آیا ہمارے سامنے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت پڑے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، ہونا تو یہ چاہیے ایک محب رسول کا، عاشق رسول کا، عاشق نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ جملہ بہرحال نکل رہا ہے، عاشق رسول کا، ایک نبی کے رسالت کے اقرار کرنے والے اور تصدیق کرنے والے کی ذمہ داری تھی۔ نبی کی سنت آئی، سر جھکا دیتا، سر جھکا دیتا۔ اگر اپنی اسلام اور ایمان کی دعوے داری میں وہ سچا تھا، سر جھکا دیتا نبی کی سنت آنے کے بعد۔ لیکن نبی کی سنت چند ٹکوں کی عوض قربان کر دے رہا ہے۔ چند ٹکے جیب سے جانے نہ پائے، ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، یہ گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیروں تلے روک دی جائے اسے گوارا ہے، قربان کر دیا جائے اسے گوارا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں مولانا فلاں جگہ ہمیں نوکری مل رہی ہے، بہترین نوکری مل رہی ہے، لیکن شرط ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ بتاؤ ہم سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں نبی کی سنت ہے، آپ کو ہم سے پوچھ کر کے، آپ ہم سے پوچھ کر کے کیا کوئی ہیلا اور بہانہ اور کسی ذریعے کے ذریعے آپ نبی کی سنت کو قربان کرنے کا راستہ تلاش رہے ہیں؟ آپ کی تو ذمہ داری تھی کہ یہ نوکری کو آ کے پیر کی نوک پر اچھال دو۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قربان نہ ہونے پائے، آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن آپ نے نبی کی سنت کو اپنے پیر پر رکھ کر کے اچھال دیا اور چند ٹکے کی نوکری کو آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا اور چمٹا لیا۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ قرآن کا پیغام ہے، احادیث نبویہ کا پیغام ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے، وہ اپنا سر جھکا دے اور سر
परेशानियां आ रही हैं, आज मुसीबतों का सामना जो करना पड़ रहा है, आज तरह तरह के परेशानियों में जो हमें घेरा जा रहा है, आप जानते हैं जिनको रास्ता चलना नहीं आता, जिनको रास्ता चलना नहीं आता, जिनको पायखाना करने के बाद पानी लेने का तरीका नहीं मालूम है, वो भी हमारी जान नौकरी उठाता है। क्यों? इसलिए कि हमने रब को छोड़ा तो रब ने हमें छोड़ दिया, रब की हमने कोई परवाह नहीं की तो रब ने हमारी कोई परवाह नहीं किया। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने अपनी मशहूर किताब फारसी की बोस्ता के अंदर एक वाक़या नकल किया है। ये कि दिन मज़र से रोदबार के पेश आमदन पर पलंग के सवार, कहते हैं कि रोदबार का मैदान मैं जा रहा था, क्या देखता हूँ सामने से एक आदमी जानवर पे सवार होकर के आ रहा है। दूर था, जानवर पहचाना नहीं जाता था, लेकिन जब करीब आया जानवर को मैंने पहचाना, ये इंसान सवार है कि जानवर पे एक शेर पे के ऊपर सवार है और शेर उसको लेकर के आराम से चल रहा है। शेख सादी कहते हैं कि अज़ाहाल बर्म नशिस्त के तरसी दनम पाए रफ्तन बबस, यह सूरत हाल जो मैंने देखी, शेर और इंसान और उस पर सवार, ये खौफ का आलम, ताज्जुब का आलम, खौफ और दहशत की वजह से मेरा पैर ऐसा लग रहा था कि जम गया, न आगे चलने की सलाहियत और न पीछे हटने की ताकत। जब वो चीते पर शेर पर सवार इंसान करीब आया, मेरी हालत देखी, तबस्सुम कुना दस्ते पर लब गिरिफ्त कि सारी मदाना से दीदी शकीब, ताज्जुब किया, अपनी ताज्जुब के अंदाज में अपने अंगुली और हाथ को अपने होंठ पे रखा, कहा शेख सादी ये चीते पर और शेर पर सवार होता हुआ मुझे देख कर ताज्जुब कर रहे हो, शेर की सवारी पर आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए, शेर की सवारी पर आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए। कहा तू अज हुक्म दावर गर्दन में पेच कि गर्दन न पेचस हुक्म तो है, तू अल्लाह के ऊपर वाले के हुक्म से अपने गर्दन मत मोड़, कायनात की कोई चीज तेरे हुक्म से गर्दन नहीं मोड़ सकती है, एराज नहीं कर सकती है, इसलिए कि तू पैदा अल्लाह के लिए किया गया है और कायनात और दुनिया की सारी चीज तेरे लिए पैदा की गई है। दुनिया की सारी चीज इंसान के लिए और इंसान ऊपर वाले के लिए पैदा किया गया है। इसलिए अगर कायनात की सारी चीजों को अपने कब्जे में करना चाहते हो, अपने आप को रब के कब्जे में दे दो, रब के कब्जे में अपने आप को दे दोगे, कायनात की सारी चीजें तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगी, और जब तुम अपने आप को रब के कब्जे से दूर करोगे, कायनात की सारी चीजें तुमसे दूर हो जाएगी। और बात बताऊं, ईमान पर कामिल तरीके से जमे रहने की सूरत में इंसान और मर्द मोमिन का मकाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की जानिब इशारा करके कहा था, खाने काबा तो अल्लाह का घर है, तो मोहतरम घर है, बाइज्जत घर है, लेकिन एक मर्द मोमिन की इज्जत और मकाम तुझसे कमतर नहीं है, तुझसे ज्यादा है। मर्द मोमिन की शान है खाने काबा मोहतरम, लेकिन खाने काबा से कमतर इज्जत एक मर्द मोमिन की नहीं है, रब पर ईमान वाले की नहीं है। और जब ये सूरत हाल एक मर्द मोमिन के अंदर पैदा हो जाए, अपनी हैसियत समझ ले, अपना मकाम जान ले और उस मकाम के मुताबिक अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, मुसीबत अगर आई, परेशानी आई, तकलीफों का सामना करना पड़ा, कायनात की सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तबाह कर देना गवारा कर लेगा, लेकिन एक मर्द मोमिन की अजमत और शान के अंदर आप किसी तरह की पामाली वाली बात आए, रब्बुल आलमीन को ये गवारा नहीं है। एक मर्द मोमिन को बचाने के लिए कायनात की सारी चीजों को अल्लाह तबाह कर सकता है, लेकिन शर्त यह है
کہ آدمی اپنے آپ کو حقیقی مرد مومن بنا لے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدیات کے اندر اور دیگر کئی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کی پھوپھی نے ایک بچی کو تماچا مارا کھینچ کر کے، اس بچی کا دانت اگلا گر گیا، ٹوٹ گیا۔ اسلام کا اصول آپ جانتے ہیں، السن بسن، دانت کے بدلے میں آپ نے ہمارا دانت توڑا ہے، اسلام کا اصول ہے بدلے میں آپ کا دانت توڑا جائے گا۔ اگر بدلے میں آپ کا دانت توڑ دیا گیا، کیا کوئی جرات کرے گا، سوچے گا دوسرے کا دانت توڑنے کے لیے؟ نہیں سوچے گا۔ اور یہاں جس کا دانت ٹوٹا وہ اوپر سے وہی ظالم کہلاتا ہے، اس لیے حقیقی ظالم بڑے آرام سے اور ظلم پر ظلم کرتا جاتا ہے آج کی دنیا میں اور دنیاوی قانون کے تحت۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے ایک بچی کو تماچا مارا، اس کا دانت گر گیا۔ انس اور ان کے گھر والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اسلام کا یہ اصول ہے قصاص اور بدلہ، یا تو دیت یا عفو درگزر معافی کی بات۔ انس بن نضر کے گھر والوں نے لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کی، کہا قصاص اور بدلہ نہ لو، دیت لے لو، مال لے لو اس کے بدلے میں، یا ایسے ہی معاف کر دو۔ لیکن لڑکی کے والدین تیار نہیں ہوئے، کہا ہمیں بدلہ چاہیے، ہم دانت کے بدلے میں دانت توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ مقدمہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہاں گیا؟ دربار رسالت میں یہ مقدمہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کی بات سنی، فیصلہ کیا کہ انس بن نضر کی پھوپھی کا دانت بدلے میں توڑا جائے گا۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فیصلے کے آنے کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مثال کس کی طرح یاد ہے کہ مرد مومن کی لاج اللہ ہے کہ ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرد مومن کو اللہ رسوا ہونے والی جگہوں سے بچا لیتا ہے، اسے ندامت اور شرمندگی والے میدان میں داخل نہیں ہونے دیتا ہے۔ نبی کائنات کا فیصلہ آیا، فیصلے کے بعد انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ واللہ لا تکسر ثنیۃ عمتی، اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ بڑا عجیب معاملہ، فیصلہ کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انس بن نضر فیصلے کے خلاف اللہ کے نام کی قسم کھا رہے، کہا واللہ لا تکسر ثنیۃ عمتی، اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا یا انس کتاب اللہ القصاص، کہا انس یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید قصاص اور بدلے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ انس بن نضر نے پھر قسم کھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انس کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، اسی درمیان لڑکی کے والدین آگے بڑھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہا اللہ کے نبی ہم انس کی پھوپھی کو معاف کر دینے کے لیے تیار، انس کی پھوپھی کو ہم معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ہمیں قصاص اور بدلہ نہیں چاہیے۔ منظر بدل گیا، حالات بدل گئے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کے قسم کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ جیسے یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسم کو رب نے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ نبی کا فیصلہ بھی صحیح، انس کی قسم بھی اپنی جگہ پر درست۔ اللہ نے لڑکی کے لڑکی کے والدوں کے دلوں میں بات ڈالی، میرے بندے نے قسم کھائی ہے اور مجھے اپنے بندے کی قسم کی لاج رکھنی ہے، اس لیے آگے بڑھ کر نبی کے سامنے عرض کرو ہم معاف کر دینے کے لیے تیار، اور لڑکی کے گھر والوں نے معاف کر دیا۔ یہ ہے بندے مومن، مرد مومن
جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، جس کی بات کی حفاظت اللہ کرتا ہے، جس کے ایمان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، جس کے بدن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، جس کے جذبات کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے، ساری چیزوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایمان کا راستہ، جنت کا راستہ آسان نہیں، بڑا کٹھن، بڑا کٹھن۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الہ، کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے بدن پہ جھرجھری تاری ہو جاتی ہے، کانپ اٹھتا ہوں، میرا بدن لرز اٹھتا ہے، تھرا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے کے ساتھ میرے بدن پہ کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ دان مشکلات لا الہ، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد معاملہ بڑا کٹھن ہے، پریشانیاں بہت ساری ہمارے سامنے آنے والی ہیں، بہت سارے مسائل و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد۔ اس لیے جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میرا بدن لرز اٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ موقع نہیں ہے بہت زیادہ تفصیل سے بات اور کی جائے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنی اذیتوں کا سامنا کیا انہوں نے، کتنی پریشانیاں جھیلی انہوں نے، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ سبھی پڑھتے ہیں، بلال ستائے گئے، خباب ستائے گئے، عمار بن یاسر ستائے گئے، سمیہ ستائے گئی، فلاں ستائے گئے، فلاں ستائے گئے، ساری تاریخ آپ جانتے ہیں۔ یہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا، ایک دوسری کہ اسی تاریخ سے متصل ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، اس لیے عورتوں کے تعلق سے اسی ایمانیات کے راستے میں آزمائش کی ایک آدھ بات میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ آج ابھی یہ گزرا ہے واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے نبی الا تنصر لنا، الا تدعو اللہ لنا، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ یہ پریشان ہم کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، آپ کی بھٹی میں جلائے اور تپائے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے ان پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کہا اتنی ہی آزمائش پر تم تلملا اٹھے، بے قابو ہو گئے؟ کہا تم سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ایمان کی دعوے داری کے بعد گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے کے اندر کھڑا کر کے مٹی ڈال دی جاتی، آدھا بدن مٹی کے اندر اور آدھا مٹی کے اوپر، یہاں تک اگر مٹی میں دبا دیا جائے آپ نکل سکتے ہیں، نہیں نکل سکتے۔ اس طرح سے کھڑا کر دیا گیا گڑھے میں، مٹی ڈال دی گئی اور منشار آرا لایا گیا، آرا لا کر کے سر پہ رکھ کر کے آرا چلا کر کے بدن کا دو ٹکڑا کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھی لا کر کے پوری طاقت کے ساتھ اس کے بدن پہ رکھ کر کے دبا کر کے اور کھینچا جاتا، گوشت اور ہڈیاں الگ ہو جاتی، لیکن یہ پریشانی اس کو دین سے، اسلام سے اور ایمان سے پھیر نہیں سکتی تھی۔ کیا تمہیں یہ تاریخ معلوم نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کس کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ فرعون ہے۔ فرعون جس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا، اپنی عبادت اور پوجا کرواتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، صرف انا ربکم الاعلی کی بات بیان کر رہا ہوں۔ کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسلام کا اعلان کیا، جہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے،
وہی فرعون جیسے بڑے جابر و ظالم کے گھر میں بھی ایمان داخل ہو گیا، ایمان داخل ہوا۔ اب فرعون جیسے جابر و ظالم کے محل میں، اور فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی، فرعون کی نوکرانی ایمان لے آئی، فرعون کے گھر میں رہ رہے ہیں، فرعون کی نوکرانی ہے، فرعون کی بیوی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی اور کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ فرعون کی نوکرانی ایک دن فرعون کی بیٹی کے بال میں تنخواہ کر رہی تھی، اچانک کنگھی نیچے گر گئی، اور جب نیچے گری، ذرا غور سے سنو، جب کنگھی نیچے گری اٹھانا چاہا، پکڑا جیسے ہی اپنے ہاتھ سے کنگھی کو کہا بسم اللہ۔ آپ بھی کہتے ہو بسم اللہ سے تمام کام میں؟ ایمان کا تقاضا ہے ہر کام میں بسم اللہ کہو، ہر کام میں بسم اللہ کہو، اس لیے کہ جو کام بسم اللہ کے ذریعے شروع کیا جائے گا انشاءاللہ وہ کامل ہوگا، اور جو بلا بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا وہ ناقص ہوگا۔ اس لیے آج اشارے سے بات بتا دوں، ہمارے بچے ناکارے نکلتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی پیدائش کرنے کے لیے ہم نے بسم اللہ نہیں کہا تھا۔ جب بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے ہم مشتری کرنا چاہا تو بسم اللہ نہیں کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ جذبات میں بے قابو ہوتا ہے آدمی، جب بیوی کے پاس جاتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ کے ذریعے نہ کی جائے اس میں شیطان کی شراکت ہوتی ہے۔ اگر بلا بسم اللہ کے آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا اور اسی ہم بستری سے آپ کے حمل کر دیا، اس حمل کے اندر شراکت آپ کے ساتھ شیطان کی بھی ہے۔ جب شیطان کی شراکت ہے، وہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی، شیطان کی صفت اس کے اندر رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اس لیے ہمارے مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمہ اللہ، اللہ قبر جنت نصیب فرمائے، انہیں عذاب قبر سے بچائے اور عذاب ان کے قبر کو نور سے بھرے۔ وہ تقریر کرتے ہوئے ایک جگہ کوہلوا ہے بہار کے پاس، شاید اکثر لوگ جانتے ہیں، وہاں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ کوہلوا والوں اپنی زبان میں کہا کرتے تھے، کوہلوا والے تم جاتے ہو مچھلی کا شکار کرنے جال لے کر ندی کے اندر، آئے واپس جال چھپر پہ پھینکا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دھر 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 گھر میں چلے، نہ بسم اللہ نہ بسم اللہ، بیوی پر چڑھ دوڑے، لڑکا انہما پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو عرض یہ کرا تھا بسم اللہ ہر کام میں کرو، بسم اللہ ہر کام میں کرو، انشاءاللہ وہ کام بہترین ہوگا۔ اور اگر بلا بسم اللہ کے کام کرو گے سارا کام ناقص اور ادھورا ہوگا، آپ کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھو۔ آج شیاطین کا جو اثر ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں پر ہے بسم اللہ نہ کرنے کے نتیجے میں۔ آپ گھر کے اندر جب جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں قدم جب ایک رکھو کہو بسم اللہ۔ کوئی بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر سے شیطان آپ کے پاس آتا ہے، ساتھ میں آتا ہے، اور جب آپ قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ کہہ کے قدم اندر رکھتے ہو شیطان وہیں سے واپس ہو جاتا ہے۔ اور اگر بلا بسم اللہ کے اندر چلے گئے شیطان بھی گھر میں گیا۔ اب جب شیطان ہی ہے وہ اور آپ کے گھر میں گیا تو شیطان ہی کرے گا ہی، آپ کو ستائے گا، آپ کی بچی کو ستائے گا، آپ کی بیوی کو، آپ کی بہو کو، آپ کی ماں کو، سب کو ستائے گا، اس لیے کہ اس کا کام ہی ہے۔ اس لیے شیاطین کا اثر اپنے گھروں سے دور کرنے کے لیے ضرورت ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کو عرض کرا تھا کہ نوکرانی نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی لڑکی چوکنا کہا یہ کیا؟ کہا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی، میرا اور تیرے باپ کا رب اوپر ہے، اسی کو میں رب مانتی ہوں۔ کئی فرعون کی بیٹی فرعون کے پاس، کہا وہ جان ماجرا تو بڑا گڑبڑ ہے۔ کہا کیا؟ کہا نوکرانی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے اور آپ کو رب نہیں مانتی ہے، اوپر والے کو رب مانتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں بطور خاص غور سے سنے، اس اشارہ مجھے کیا گیا تھا
اس لیے ایمانیات کے راستے میں آزمائش کی جو مثال میں بیان کر رہا ہوں، عورت کی مثال بیان کر رہا ہوں۔ بلایا فرعون نے دربار میں، کہا تو کس رب پر ایمان رکھتی ہے؟ کہا اس رب پر جو اوپر ہے، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ کہا مجھ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں۔ کہا جانتی ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہا جو کوئی بھی سزا ہو سہنے کے لیے تیار۔ بہت بہلایا پھسلایا گیا، کوشش کی گئی، لیکن وہ جمی ہے، ایمان پر کٹی ہے، انا ربکم الاعلی کہنے والے کے دربار میں جمی ہے۔ آج اگر ہمارے گردن پہ کوئی تلوار رکھ دے اور کہہ دے اللہ کا انکار کر دو، تو میں سمجھتا ہوں اکثریت مسلمانوں کی اللہ کا انکار کر دے گی اپنا جان بچانے کے لیے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انکار کر دے گی، اس لیے جو اسے زندگی پیاری ہے، آخرت کی زندگی اس کے نگاہ میں پیاری اور اچھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی پیاری ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو بچانے کے لیے اللہ کا انکار کر دے گا۔ کہا ایسا کرو، یہ مجھے رب نہیں مانتی، دیگ جلاؤ، دیگ گرم کرو۔ لوہے کی بہت بڑی دیگ گرم کی گئی، سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ نوکرانی کے پاس 5 بچے تھے، سامنے سب کو لایا گیا، نوکرانی کو لایا گیا، اقرار لیا گیا، کہا اب بھی میرے رب ہونے کا اقرار کر لے۔ کہا نہیں ہو سکا۔ ایک لڑکے کو اٹھا کر کے اس دہتی ہوئی دیگ کے اندر ڈال دیا گیا، منٹ نہیں لگے کہ جل کے راکھ ہو گیا، اس لیے کہ لوہے کی دیگ اور ایک دم لال اور سرخ ہو گئی تھی۔ پھر کہا گیا ابھی تیرے پاس موقع ہے، 4 بچے تیرے پاس آ کے تیرے لیے۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کو ڈالا گیا، تیسرے کو ڈالا گیا، چوتھے کو ڈالا گیا، اور 5واں لڑکا جو گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، ماں کی کمزوری دودھ پیتے بچے کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، سارے لوگوں کو قربان کر دینا گوارا کرے گی، لیکن دودھ پیتے اور گود والے بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ محبت کسی اور بچے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ خیراً میری ماں بہنی ہم سے زیادہ جانتی۔ کہا کہ اب تیرے اس گود والے بچے کو بٹھا دیا جائے گا، اب بھی اقرار کر لے۔ چھین لیا گیا اس کے گود سے بچہ، کہا گیا اقرار کر لے اب میرے رب ہونے کا۔ تاریخ میں آتا ہے تھوڑا جھجکی، بچے کی محبت سامنے آئی، جھجکی تھوڑا سا۔ جن 3 بچوں نے ماں کے گود میں کلام اور گفتگو کیا ہے، انہیں میں ایک بچہ یہ بھی ہے۔ بچہ بول پڑا، دودھ پینے والا بچہ، کہا امی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کا اقرار، رب کا انکار نہیں کرنا، فرعون کے رب ہونے کا اقرار نہیں کرنا، اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں کرنا، جنت تیری منتظر ہے، مجھے چل جانے دے۔ یہ ایک محبت کو جو کہ مجھ سے تیری محبت ہے، اس محبت کو درمیان میں حائل نہ ہونے دے، مجھے چل جانے دے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتے بچے کو ماں کے سامنے ڈال دیا گیا ہے۔ آئی باری نوکرانی کی، کہا تیرے سارے بچے چل گئے، تو اپنی زندگی بچا لے، میرے رب ہونے کا اقرار کر لے۔ کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور میں ایک بات اور تجھے بتاتی ہوں، کہا میں تو ایمان لائی ہی ہوں، تیری بیوی آسیہ بھی ایمان لا چکی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، ابھی خبر نہیں تھی فرعون کو۔ کہا تیری بیوی آسیہ بھی ایمان لا چکی ہے۔ آسیہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا، کہا تو میرے رب ہونے کا اقرار کرتی ہے؟ کہا نہیں، میں تجھے رب نہیں مانتی، تو میرا شوہر ضرور ہے، میرا پتی ضرور ہے، لیکن تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب حقیقی اوپر والا ہے، اور جس کی جانب سے پیغامبر بن کے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کا اور ان کے رب ہونے کا میں نے اقرار کر لیا ہے۔ نوکرانی کو بھی اسے دیگ کے اندر ڈال دیا گیا، فرعون کی بیوی آسیہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اور دیوار سے
متصل کر کے میخیں کاٹ دی گئی اور پیر کو بھی دیوار کے ساتھ متصل کر کے میخیں کاٹ دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ سولی پہ لٹکتے ہوئے اس نے دعا کیا تھا۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان کی دعوے داری کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایمان چاہیے اور تو آسیہ جیسا ایمان چاہیے، ایمان چاہیے اور ایمان کی دعوے داری پر جمنا اگر ہے اور تو آسیہ کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ سونے پہ لٹکایا گیا، دعا کیا، رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، میرے رب تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ دو عورتیں جن کو اللہ نے بطور مثال بیان کیا ہے کہ مثالی خاتون ہیں، ایک مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، عمران علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور دوسرے فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان کی دعوے داری آسان، لیکن دعوے داری کے بعد اس کے تقاضے پر جمنا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو، اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اسے کہ مسئلے میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت منتظر، اور جو آزمائش کی بھٹی میں تپنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کے لیے جہنم منتظر۔ ایک مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں۔ بادشاہ کے سر کا تاج کون سا سونا بنتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یا دلہن کے گلے کا ہار کون سا سونا بنتا ہے؟ جو کام سے، سونے کے کام سے نکال کر کے لایا جائے اور ہار اور تاج بنا کر کے دلہن اور بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا جائے، کیا وہ تاج بن جائے گا؟ وہ سونا ہار بن جائے گا جو ڈائریکٹ کام سے لایا جائے اور ہار بنانے کی کوشش کی جائے، تاج بنانے کی کوشش کی جائے؟ یقیناً نہیں۔ کام سے لانے کے بعد سونا جب تک اسے آزمائش کی بھٹی میں ڈالا نہیں جائے گا، جب تک اسے دبایا نہیں جائے گا اور کھڑے اور کھوٹے کی تمیز نہیں کی جائے گی، سونار اپنی آگ والی بھٹی میں جب جلائے گا اس کے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نقلی سونا ہے، مٹی ہے، جب تک وہ جل کے ختم نہیں ہوگا، الگ نہیں ہوگا، سونا جب تک اپنے آپ کو آگ کی بھٹی میں جلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بادشاہ کے سر کا تاج اور دلہن کے گلے کا ہار نہیں بن سکتا، آج جنت کے مستحق نہیں بن سکتے جب تک اپنے آپ کو آگ کی بھٹی میں جلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی دعوے داری کے ساتھ اس کے